کہ جب گناہ کیا ہے تو ہمیشہ کی موت، اور فزیکل موت بھی اسی کے پیچھے ہے. ہمیشہ کی موت خدا سے جدائی ہے. خدا سے جدائی روحانی موت ہے، یعنی کہ موت کی اقسام ہے. ایک روحانی موت یعنی خدا سے جدائی جو پھل کھانے کے بعد ہوگی. دوسری جسمانی موت جو روحانی موت کے بعد شروع ہو گئی، انسان جسمانی طور پر مر جاتا ہے. اور تیسری ہمیشہ کی موت جو آگ اور گندک کی چیز ہے، یہ ابدی موت. یہ گناہ اور موت کی شریعت یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور جس کی وجہ سے موت اس پر طاری. ہر طرح کی موت، روحانی بھی، جسمانی بھی اور ہمیشہ کی، اس میں پھنسا ہوا انسان. اور یہ پولس کہہ رہا ہے کہ زندگی کے روح کی جو شریعت ہے نا، اس نے آ کے مجھے آزاد کر دیا ہے اس چیز سے، جس میں پھنسا ہوا ہے گناہ اور موت کی جو شریعت ہے اس سے. وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے گناہ کی قیمت بھی ادا کر دی ہے، اور مر کے زندہ ہو کے وہ موت پر بھی فتح پا لی اور سزا بھی پا لی، جس کی وجہ سے اب دوبارہ پاسبل ہو گیا کہ خدا کی حضوری، خدا کا روح میرے اندر آ سکے. یہ ہے روح کی شریعت. تو آگے وہ ڈیٹیل بتا بھی رہا ہے یہی بات کی کہ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. یعنی کہ وہ کام جو کرنا ضروری تھا گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرانے کے لیے، کہ بھی گناہ کیا ہے اور اس کی مزدوری موت ہے، اور موت میں ہم جو پھنسے ہوئے تھے لیکن اس میں کیا تھا کہ انسان سے دو چیزیں چاہیے تھی. ایک تو انسان نے جو نقصان کیا اس کی قیمت ادا کرے، اور دوسرا سزا بھی. اب یہ دونوں چیزیں خداوند نے کی ہیں، اس نے قیمت بھی ادا کی ہے اور سزا بھی پائی، اور جس وجہ سے دوبارہ خدا کی حضوری اویلیبل ہوئی ہے. اب روح القدس جب آ گیا ہے، نئی زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ روح القدس پر ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا A to Z جو ہے نا ہولی اسپرٹ ہی ہے. اس کے بغیر ہم یتیم ہیں، خوار ہیں. نہ ہمیں دعا چرچ سے ہم کر سکتے ہیں ہولی اسپرٹ کے بغیر، نہ ہم پرستش کر سکتے ہیں، نہ کلام کی کوئی سمجھ، نہ منادی، نہ کلام روحانی، اور ہر لمحے نہ ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. روح القدس ہی ہمارا سب کچھ ہے. اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہی ہے. اگر ہم اس کے ساتھ چلنا سیکھ جائیں تو پھر ہم کامیاب ہیں. اور اس باب میں جو ہے نا ہمیں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں روح القدس کے حوالے سے. آگے پڑھتے جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے وہ نشان جو کہ بائبل آپ کی ہے نہیں لگائے ہوئے، چاہے دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ بات آئے گی تو میں بتاتا چلا جاؤں گا. لکھا ہے تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اب آپ لوگوں کی لائف میں جیسے نظر آ رہا ہے، اب آپ روحانی ہو چکے، اور پہلے جسمانی تھے. تو وہی یہ واضح بات. اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابیں ہیں نہ ہو سکتی ہے. اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. یہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. روح القدس کے فنکشنز ہیں جو بتا رہا ہوں میں. پہلی بات اس میں آپ کو یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، علیشا کی ہڈیوں کے اندر انوائنٹنگ تھی جب اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. انوائنٹنگ روح القدس ہی ہے. یہ ایک عجیب بھید ہے کہ وہ ایماندار تھا، ایلیا سے اس پر مسا آیا تھا، اور وہ مسا ہڈیوں میں موجود تھا. جب وہ دوسرا مردہ اس میں ڈالا گیا اس کی قبر میں، تو وہ جو زندہ ہو گیا وہ، کیونکہ وہ انوائنٹنگ ابھی تک ادھر. آپ جب مر بھی جائیں گے تو آپ کو کیونکہ مسا